اسی میں سب کو سلام پاکستان میں ہوں کہ میزبان ساجد غوری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوا سچ ساجد غوری کے ساتھ. ناظرین، اور میں اس پہ پروگرام کر رہا ہوں، لیکن کچھ لوگ اوپر ایک پیج بنا کے چلا رہے ہیں کڑوا سچ کے ساتھ، اور اس پیج کے ساتھ میرا کوئی لنک نہیں. میں کڑوا سچ وتھ ساجد غوری کے نام پر یوٹیوب پہ ایک پروگرام کرتا ہوں اور حقائق کے اوپر بات کرتا ہوں. اور آج کرتے ہیں بات حقائق کے اوپر. دوسرا واقعہ جو کہ اوکھاڑا کے اندر 23/12 میں ہوا، اور چند دن پہلے ایک ہمارے مسیحی خاندان نے، ایک گھر کا فرد تھا مین، اس نے ایک گاؤں کے اندر ہی ایک امرودوں کا باغ لے لیا ٹھیکے کے اوپر، جو کہ گاؤں کے اندر چلتا ہے، اور اس کی وہ پرورش کرتا رہا، اس کو بناتا رہا. درخت جب بن گئے اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہا، لیکن کچھ شر پسند عناصر جو ہیں وہ وہاں پر آئے. انہوں نے وہاں پر آ کر اس میں آ کر امرود توڑنے شروع کر دیے، کہ جس سے جو وہاں کے جو ہمارا مسیحی قوم کا جو بندہ تھا، اس نے تحش میں آ کر یہ کہا کہ بھائی آپ اس کو چھوڑ دو، یہ میں یہاں پر جو میرا مزدوری کر رہا ہوں، کھیتی باڑی کر رہا ہوں، اس سے کچھ نہ کچھ میں اس سے روزگار کما رہا ہوں، حلال روزگار کما رہا ہوں، لیکن آپ یہاں پر آ کر جو ایک شرارت کر رہے ہیں، یہاں پہ اس کو چھیڑ رہے ہیں یا پھل اتار رہے ہیں، تو خدا را یہ نہ کرے اور مجھے اپنا کام کرنے دیں. لیکن وہ لوگ جو تھے نوجوان وہاں کے مسلم کمیونٹی کے، انہوں نے تیش میں آ کر وہاں پر فائر کر دیا. اور وہ ہماری مسیحی کمیونٹی کے جو لوگ تھے، انہوں نے جب وہاں پر دیکھا، اور ایک مسیحی خاندان کا جو سربراہ تھا وہ موقع پر ہی وہاں پر دم توڑ گیا. لیکن ریسکیو کیا گیا. وہاں پر کچھ لوگوں نے، اس فیملی کے لوگوں نے کہا کہ پلیز آپ اس کو وہاں سے لے جائیں. ریسکیو کیا گیا، لیکن ہاسپٹل جا کر بھی وہ دم توڑ چکا تھا. میں اس وقت مسیحا پارٹی کے آفس میں موجود ہوں بھارگونی کے اندر. تو ہمارے ساتھ اسلم پرویز سوترا صاحب، جو کہ مسیحا مدد پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اور وہاں پر ہی جو لوگ اکاڑا سے پوری کمیونٹی کے لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے، وہ وہاں پر اس علاقے کے اندر بھارگونی میں آئے آفس میں، اور انہوں نے ایک بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جو فیملی ہے کرسچن کمیونٹی کی، ان کو انصاف ملے. اور وہ جو لوگ ہیں جو دندناتے پھر رہے ہیں، حالانکہ وہ اریسٹ بھی ہو گئے، لیکن ایک اریسٹ ہوا، لیکن جس نے فائر کیا وہ اریسٹ نہیں ہوا، اور وہ عبوری ضمانت پہ بھی باہر نکل آئے. ہماری کرسچن کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہاں سے گاؤں سے یہاں پر آئے ہیں، اور ایک مشترکہ کٹھ لے کے یہاں پر آئے ہیں، اور انہیں اس بات کا اظہار کیا کہ یہ ایک خاندان کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی. یہاں پر جو اس گاؤں کے اندر پورے کرسچن لوگ رہتے ہیں، ہم سب کے ساتھ زیادتی کی، اور ہم سراپا احتجاج بھی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس خاندان کو نہیں، ہمارے اس گاؤں کے سارے بندے کو انصاف ملنا چاہیے. تو میں مسیحا مدد پارٹی کے جو چیئرمین اسلم سوچا تھا، ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو فیملی، یہ لوگ ایک فیملی کی شکل میں یہاں پر آئے ہیں اور اس بیٹے کے ساتھ مل گئے، کیونکہ اسی کا باپ جو تھا وہ وہاں پر دم توڑ گیا. جب ان لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ہم انصاف کے لیے ضرور کوشش کریں گے، اور اسلم پر سوچا صاحب ہم پوچھیں گے کہ ان کا جو پارٹی کا جو منشور ہے کہ ہم ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس فیملی کے ساتھ کس طرح کھڑے ہیں اور اس کیس کو کیسے لے کے جائیں گے، یہ سب بتائیے گا. مسیح یسوع کے قادر اور فضل جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو. میں شکر گزار ہوں کڑوا سچ پروگرام کے میزبان جناب غوری صاحب کا، اور ان سب لوگوں کا، خاص طور پر اللہ دتا مسیح جو مقتول ہیں، جو قتل ہو چکے ہیں، کر دیے گئے ہیں، ان کے بیٹے کاشف جو مدعی مقدمہ ہیں، وہ اور یہ ساری وہاں کی جو لیڈرشپ ہے یہاں پر آئی ہے. ہم نے اس بارے میں میٹنگ کی ہے. جب مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر ایک بزرگ کو قتل کر دیا گیا ہے بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی عداوت کے، اسے مذہبی اکثریت کی خماری اور زمین اور دولت کے نشے میں ایک غریب آدمی کو قتل کر دیا ہے، تو میں وہاں پر گیا ہوں. میں نے اس علاقے کو، اس گھر کو وزٹ کیا. مقتول کے جو ورثہ ہیں، اس کی جو عزیز و کارم ہیں، وہاں کی کلیسیا ہے، سب سے ملا ہوں اور باقاعدہ پولیس سے بات چیت کی ہے. لیکن مجھے افسوس ہے
کہ پولیس جو ہے جیسے مسیحوں کے ساتھ پاکستان میں کرتی ہے اس نے اپنا کردار تبدیل نہیں کیا، اس نے ویسا ہی کردار ادا کیا ہے کہ اتنے دن گزر جانے کے باوجود وہی شخص، وہی ایک ملزم جو ہم نے وہاں کے لوگوں نے پکڑ کر پولیس کو دیا ہے، وہی پولیس کے پاس ہے، اور پولیس نے ایک آدمی بھی دوسرا جو نامزد ملزم ہے اسے گرفتار نہیں کیا۔ اور پھر یہ سامنے چیز آ چکی ہے کہ پولیس اس مقدمے کو خراب کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، اور یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ پولیس جو ہے دباؤ میں آ کر یا روپے پیسے کی وجہ سے کر رہی ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ پولیس کس طرح لوگوں سے روپیہ پیسہ لے کر بے گناہ کو گناہ گار اور گناہ گار کو بے گناہ قرار دیتی ہے۔ میں پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب انصاف پسند لوگ اللہ دیتا مسیح کے مقدمہ کے لیے دعا کریں اور اپنا اپنا کردار ادا کریں، چونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک غریب محنت کش جس کے پاس شاید رہنے کے لیے مکمل طور پر اس کے خاندان کے لیے گھر بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ میں جب گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر انہوں نے کوئی نیچے لکڑیاں دے کر اوپر چھت ڈالی ہوئی ہے اور اوپر کانے وغیرہ یا پرالی ڈال کر سایہ کر کے نیچے رہ رہے ہیں۔ اتنا بڑا ظلم، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ پاکستان مسیحا ملت پارٹی اس مظلوم خاندان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم خداوند کے فضل سے ملزم جو ہے ہر حال میں انہیں انصاف کے کٹارے میں لانے کے لیے جدوجہد کریں گے، اور اس مظلوم خاندان جو ہے اسے انصاف دلانے کے لیے پاکستان مسیحا ملت پارٹی کے تمام کارکن جو وہاں پر لوکل سطح پر کام کر رہے ہیں، وہاں پر جو پاسٹر صاحبان ہیں، وہاں کی کلیسیا کی جتنی سوشل لیڈرشپ ہے، سب ہم متحد ہیں اور ہم انصاف کے لیے لڑیں گے، ہر فورم پر اس مظلوم خاندان کی آواز بنیں گے۔ کاشی بھائی، یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا آپ کے والد صاحب کے ساتھ، یہ پوری قوم، مسیحی قوم کو ایک بہت بڑا دھچکا ہے کہ ہماری مسیحی قوم کا جو بزرگ ہے اللہ تعالیٰ مسیح، جس کو بڑی بے دردی سے مارا گیا، اور کیا آپ کی کوئی دشمنی تھی ان کے ساتھ؟ نہیں، دشمنی نہیں تھی۔ تو پھر کیوں آپ ہی کے باغ جو ٹھیکے پہ لیا گیا تھا کہ والد وہ صاحب کھانے پینے کے لیے آئے تھے، تو وہ کھانے کے لیے روکا ابو میرے نے، ٹھیک ہے، تو اس نے سیدھا فائر مار دیا اس کو۔ کیا وہ نشے میں تھے؟ نشے میں نہیں، دیش میں آ کر مار دیا۔ اچھا، ہاں جی۔ تو کیا ان کی کہیں اور بھی دشمنداری تھی اس علاقے کے اندر؟ نہیں، وہ کہیں بھی جاتے تھے نا، کہیں فائر نکالتے تھے، کبھی کدھر کھڑو جاتے تھے، کبھی کس باغ میں، ٹھیک ہے، ایسے پھرتے تھے۔ تو جس وقت یہ واقعہ ہوا آپ اس وقت وہاں موجود تھے؟ جی، میں ادھر ہی موجود تھا۔ اچھا، تو کیا آپ نے کوئی مذمت نہیں کی کہ آپ کو دور تھے کوئی وہاں؟ دور تھے تھوڑے سے۔ اچھا، لیکن جب آپ وہاں پر پہنچے تو اس وقت وہ فائر کر کے جا چکا تھا؟ نیچے گر گیا تھا۔ اچھا، آپ کے والد صاحب نیچے گر گئے؟ نیچے گر گئے تھے۔ ناظرین، یہ آپ سن سکتے ہیں کہ یہ بیٹا جو ہے اس وقت اپنے باپ کے جہاں پر تشدد کیا جا رہا تھا، جہاں پر ان کے اوپر فائر کیا جا رہا تھا، تو یہ کچھ دور موجود تھے، تو وہاں پر کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں، وہاں کے علاقے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، وہاں سے اسپیشلی اکوارا سے یہاں پر آئے ہیں اپنے گاؤں سے۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ فیملی جو ہے فائنینشیل طور پر کس طرح ہے اور کس طرح یہ ڈیل کرے گی، کس طرح سروائیو کرے گی؟ بہت غریب آدمی تھے وہ، اصل میں ان کا کام تھا کوئی ریڑے کا، ٹھیک ہے، ساتھ ہی باغ کا کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو گھر کے وہی سارے سربراہ تھے، ٹھیک ہے، تو باقی یہ دو بچے ہیں، ایک سے بڑا ہے، اس کی ویسے ہی آنکھیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہی ہے یہاں اس کا باپ تھا۔ اب ان کے بعد ان کا کچھ بھی کوئی ذریعہ معاش بالکل نہیں، باقی ہم گاؤں والے کچھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے کچھ نہ کچھ، تو باقی سوترا صاحب کے پاس آئے ہم، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے ان کے ساتھ۔ تو ناظرین یہاں پر دیکھیے کہ ایک یونٹی کے طور پر وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں کرسچن کمیونٹی کے، وہ یہاں پر اس فیملی کے ساتھ آئے ہیں، وہاں پر بھی ہیں اور ان کے ساتھ اسپیشلی یہاں پر آئے ہیں،
تو سر یہ اس جو آپ کی یونٹی ہے اس حوالے سے کچھ ہماری مسیح قوم کو پیغام دیں کہ اس کیس کے حوالے سے کوئی دعا کریں یا کوئی، تو آپ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ سر یہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، یہ کھلے عام بدماشی ہے، یہ اس کو شرعام قتل کیا گیا ہے۔ یہ بہت غریب آدمی تھے، اس کا والد بہت غریب تھا، تھوڑے دن پہلے اس نے اپنا ریڑے کا کھچر ہے نا جو جی وہ بیچ کے پیسے پورے کر کے ان کو پوری پیمنٹ کر دی 60,000 یا 70,000 ٹھیک ہے امرودوں کی۔ ٹھیک ہے، اور یہ شرعام یہ جو بات ٹھیکے پہ لیا تھا؟ جی باغ ٹھیکے پہ ٹھیک ہے۔ یہ لڑکے کافی دن سے گھوم رہے تھے، کبھی کسی کو دھمکی دے رہے تھے کبھی کسی کو۔ اگر اس کے والد نے جب اس کو ان کو منع کیا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے اور وہ موقع پہ ہی دم توڑ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، یہ ایک خاندان کا نہیں ہے، یہ پوری مسیحیت کا قتل ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سورس والے لوگ ہیں، اور وہ ان دولت کا غرور ہے، اور وہ کسی کو انسان نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہم کمیونٹی کے بندے ہیں، ہمارا تو ایک ہی ہے بندہ، خدا ہے، آمین۔ ہمارا خدا انصاف ضرور کرے گا۔ جی۔ ہم یہاں سوترا صاحب کے پاس آئے ہیں تو اسی مقدمے کو لے کے سوترا صاحب ادھر گئے بھی ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کی، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ابھی ہم یہاں پہ اسی لیے آئے ہیں کہ اس کیس کو آگے چلایا جائے، اور دوسری ہم مسیح برادری سے اپیل ہے کہ ہمارے لیے دعا کرے کہ اس خاندان کو انصاف مل سکے۔ ہمارے ساتھ کچھ اور بھی دوست یہاں پہ موجود ہیں، اور میں ان سے پوچھوں گا، بھائی یہ بتائیے گا کہ کس طرح آپ نے سوچا کہ میں اس فیملی کے ساتھ مل کر انصاف کے لیے لاہور تک پہنچوں، اور آگے بھی آپ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ ایک تو ہمیں بہت افسوس کے ساتھ ساتھ بہت خوشی بھی ہوئی کہ جب سوترا صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے کوئی فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھی کہ اس طرح جو ہے ہماری قوم کا ایک نوجوان اس کو بے گناہ قتل کر دیا گیا ہے، تو وہ حقائق جاننے کے لیے بذات خود ساری مصروفیت طے کر کے ادھر پہنچے۔ تو جب انہوں نے ادھر آن گراؤنڈ ہر چیز دیکھی تو انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ تو ایک تو ہم ان کے شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، دوسرا ہماری ان سے اسپیشلی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ اس متاثرہ فیملی کو انصاف مل سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نیشنل اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ سوترا صاحب کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ ہم متاثرہ فیملی کو انصاف دلا سکیں اور ان کو تھوڑا سٹینڈ کر سکیں۔ یہ بالکل جو ہے وہ غریب خاندان ہے، وہ گھر کا واحد کفیل تھا جو اس دنیا سے چلا گیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر، تو ابھی خدا کے سوا اور ہم لوگوں کے سوا اس کا کوئی ان کا سہارا نہیں ہے۔ تو ایک ایک سے میری مسیح نوجوان سے، مسیح کمیونٹی سے ریکویسٹ ہے کہ ان کا سہارا بنے، ان کے ساتھ ہوں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ہاتھ اور بازو بن سکیں۔ جی ہمارے ساتھ لاہور سے بھی بھائی موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے۔ جی آپ فیملی کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ میرے تعداد کزن ہے، جی، تو میں نے بھی مطلب یہ ویڈیو دیکھی تھی پرسوں کی بات، اچھا، تب میں نے کال کی گھر تو مجھے سارے واقعے کا پتہ چلا۔ یعنی کہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی جو فیس بک پہ آئی؟ جی بالکل جی، تو کال کی تو پتہ چلا کہ ایسے ایسے وہ فلاں لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ لوگ ایکچولی ان کا شیوا یہی ہے، شیوا کیا کہہ لیں، مطلب ان کا کام ہے کہ مطلب خوف و ہراس علاقے میں خوف و راز پھیلانا، دہشت پھیلانا کہ ہم ہی ہم ہیں اور کوئی بالکل 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 ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جناب ایسے منع کرنے پہ، مطلب دیکھو کسی کی فصل کو کوئی جا کے اجاڑتا ہے یا کوئی مطلب اس کو توڑتا ہے تو اس کو منع ہی کرے گا نا، منع ہی کرے گا۔ تو وہ منع کرنے پہ انہوں نے مطلب اتنا بڑا جو ہے نا وہ حادثہ کر دیا اور فائرنگ کر دی، ایک انسان کی جان لے لی۔ مذہب کی بات کریں تو وہ الگ سے میٹر ہے، لیکن وہ ایک انسان تھے اور ایک گھر کے خود کفیل بندے تھے جو ایک پوری فیملی کو چلا رہے تھے، اور ان کے باقاعدہ طور پر، اور ان کے 5 بیٹے اور بیٹیاں، جس میں 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، اور میرے ساتھ وہاں سے اس فیملی سے پادری صاحب اس علاقے سے پیسہ ہی موجود ہیں۔ پیسہ یہ بتائیے گا کہ اس فیملی کے جو اس وقت لیکن ان کے درد میں آپ برابر کے شریک ہوئے ہیں اور آپ وہاں اسپیشلی یہاں پر آئے ہیں، تو ہماری کرسچن کمیونٹی کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی دعا کریں؟ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ تو آپ کا بھی شکریہ۔
اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے، اور بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ سارے ہمارے جو دوست ہیں، احباب ہیں، اسپیشلی یہ فیملی جو ہے وہ بہت متاثر ہوئی ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں سوترا صاحب کا، اور مسیح ملت پارٹی کا ہم بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ اس مظلوم فیملی پر ہاتھ رکھنے کے لیے یہ لاہور سے سفر کرتے ہوئے وہاں گئے اور تسلی دی، اور ساری کمیونٹی کا، متاثرہ خاندان کا اور وہاں کے لوگوں کا انہوں نے اعتماد جیتا اور احساس دلایا کہ میں آپ کے دکھ میں، غم میں برابر کا شریک ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اپنا ہمدرد جانتے ہوئے ہم اکاڑا سے تشریف لائے ہیں ان کے پاس کہ مکمل طور پر اس کیس کو اپنے ہاتھوں میں لیں اور پورا انصاف اس فیملی کو، خاندان کو دلایا جائے۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں ان کی ساری خدمات پر جو خدا کے لیے اپنے قدموں کو بڑھائے ہوئے ہیں، اور خدا پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس غمزدہ خاندان کو انصاف دلوا سکیں گے جب خدا ہمارے ساتھ ہے، اور اپریشیٹ کرتے ہیں سوترا صاحب کی ساری خدمات کو اور ان کی حوصلہ افزائی کو جو ہمارے ساتھ ہے، اور ہم مل کر اس مقدمے میں آگے بڑھیں گے۔ شکریہ۔ جی ناظرین، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر جو وائرل کی گئی وہ ہمارے جرنلسٹ، کرسچن جرنلسٹ ہیں سلیم صاحب، اور وہ وہاں پر پہنچے اور تعزیت پر انہوں نے وہاں پر یہ ویڈیو بنائی اور سارے سوشل میڈیا پہ پھیلائی، اور یہ ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہاں پر وہ پہنچے اس موقع کے اوپر، اور اس کے بعد اسد سوترا صاحب بھی وہاں پر گئے، اس واقعے کی پرزور مذمت کی، اور میرا خیال ہے کہ جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے جو مسلم کمیونٹی سے، اور وہاں پر وہ دھندا پھرتا رہا، اور فیملی کے جو 2-3 لوگ آپ کہہ سکتے ہیں نوجوان جو ہیں وہ وہاں پر لوگوں کو چھیڑتے رہے، فائرنگ کرتے رہے، اور اسی فائرنگ کی زد میں جب وہاں پر باغ میں پہنچے تو انہوں نے وہاں پر اللہ کا مسیح کو قتل کر دیا۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا جس میں اسلم کی پارٹی اس کی پرزور مذمت کرتی ہے اور ان کے ساتھ کھڑی ہے، خاندان کے ساتھ، اور پوری علاقے کے جو لوگ کرسچن کمیونٹی کے جو خاندان ہیں پورے کے پورے اس گاؤں کے، وہ سارے ان کے ساتھ اس سراپا احتجاج میں ان کے ساتھ ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری کرسچن کمیونٹی دیکھنے والی جتنی بھی ہے وہ ان کے لیے دعا کرے تاکہ وہ جلدی سے ان کو انصاف مل سکے۔ میرا خیال ہے کہ اگر یہ خاندان جتنے بھی ہیں وہاں پر رہنے والے وہ ان کے ساتھ ہیں تو ہمارے ہر مسیح لوگوں کو ان کے ساتھ مل کر ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، مجھے کیمرہ مین کو اجازت دیجیے۔